اعظم دستگیر کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولیاء اللہ کی شان عظیم کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بندہ نچیز حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دو صفات بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور اس میں شک شبے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین کا ذکر کرتے ہوئے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ مومنین کی شان ہے کہ انہوں نے جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح قلم کوئی شے نہیں دیکھی، صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتا دینے پر، آپ کے ارشاد فرما دینے پر سر بر تسلیم خم کیا اور ایمان اس کے اوپر رکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جو آپ فرما دیتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، تو جن جن پر آپ نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ایمان والے ان سب پر ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی کہ کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال تھا تو اس نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام دے دیا کہ تیرا مال ہے تو نہ دے، میں تجھ سے وہ مال مانگ رہا ہوں جو میں نے تجھے دیا ہے، اس میں سے تو میری راہ پہ خرچ کر۔ اور پھر اولیاء اللہ کی شان اس سے بھی پتہ چلتی ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ علماء و مفسرین نے کہا یہ آیت ختم نبوت کی آیت ہے کہ اس میں کہا گیا کہ ایمان والا وہ ہے، ولی اللہ وہ ہے جو اس پر ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے کتب نازل ہوئی یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحیفہ صادقہ۔ 110 کتب آسمانی جو نازل ہوئیں، صحیفے جو نازل ہوئے، 4 کتابیں اور 110 صحیفے جو نازل ہوئے، ان پر ایمان لانا۔ اور اس آیت میں جو ختم نبوت کی بات پیش کی گئی وہ یہ کہ یہ نہیں کہا گیا وما انزل من بعدک، کہ آپ کے بعد بھی، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے تشریف نہیں لانا تھا، اس لیے اس آیت مبارکہ میں وہ من بعد کا ذکر نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے صدقہ اور خیرات کے ساتھ ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہیں اور ختم نبوت پہ بھی پیرا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر متقین اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ جب مال وافر ہوتا ہے، نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، تو ان کی رحمتوں کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے، ان کی سخاوت اپنی موج پر ہوتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف، غم آ جاتا ہے، کوئی نقصان آ جاتا ہے، تب بھی ان کا ہاتھ سخاوت سے نہیں رکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف میں روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال سخاوت تیز ہوا کی طرح کرتے، اور جب رمضان المبارک ہوتا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، آپ کی سخاوت اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی سخاوت، ان کا مال خرچ کرنا خوشی اور غمی سبھی میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ،
پھر فرمایا وہ اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ اس میں میں اپنے ناظرین کے لیے شان اولیاء بیان کرتے ہوئے اس بات کے اس جملے کی وضاحت کروں گا کہ غصے کو پینے کا کیا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ولی اللہ کی اپنی ذات پر کوئی بات ہوگی، اپنے کردار پر کوئی بات ہوگی، پھر اس کو غصہ آئے گا تو وہ غصہ پی جائے گا۔ لیکن اگر بات ہوگی اسلام پر، اگر بات ہوگی دین پر، اگر بات ہوگی شریعت پر، اگر بات ہوگی ختم نبوت پر، اگر بات ہوگی قرآن کی عزت پر، تو پھر کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو زبان بند کر کے خاموش ہو کے بیٹھا ہے۔ کسی بھی ولی کی یہ عظمت دیکھنی ہو، یہ شان دیکھنی ہو کہ وہ کس مزاج کا ہے، اس کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں اور اسلام کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں۔ یہ معیار ہے، یہ پرکھ ہے۔ اپنی بات آئے گی تو غصہ پی جائے گا، جب اللہ رسول کی بات آئے گی تو اپنے غصے کا اظہار کرے گا۔ یہ غصے کا اظہار کرنا اخلاق حسنہ ہے۔ پھر فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے مجرموں کو، اپنے ذاتی مجرموں کو وہ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک جس مضمون کو لے کے آیا ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ سارے رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑی نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے کج بحثی کرتا ہے، جب جاہل ان سے بحث کرتا ہے، جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ الجھاتے نہیں ہیں۔ اور بڑی بے مثال ولی اللہ کی شان بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیاموں کے ساتھ جگمگاتے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ہم اولیاء کا ذکر بھی سنتے، ہم اولیاء اللہ کی شان بھی سنتے، ان کا کردار بھی سنتے کہ وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر سجدے میں رکھتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے۔ اور میں اپنا کردار کو بھی دیکھوں کہ میری رات سوشل میڈیا پہ گزر جاتی ہے، میری رات فحاشی اور عریانی میں گزر جاتی ہے، میری رات دنیا داری میں گزر جاتی ہے۔ تو میں نے اولیاء اللہ کا کردار کیا صرف سنا؟ کیا میں نے صرف اس کو زبان سے ڈیلیور کیا؟ میں نے اس کا اپنے دل پہ کوئی اثر نہیں لی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں نے اپنے بیٹے سالم سے کہا، او بیٹے نماز پڑھے۔ کہا ابا جی کون سی نماز پڑھنی ہے؟ کہا ساری رات عبادت کرنی ہے۔ ساری رات عبادت کی تو جب سحری کا وقت آیا تو کہا بیٹے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ کہا ابا جان ساری رات عبادت کی، اب استغفار کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان یہ بیان کی ہے، اور یہ آیات قرآنی ہے کہ اللہ کے بندے رات عبادت کرتے ہیں اور صبح و سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سبق دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہاں سنانی اپنے ناظرین کے لیے شان اولیاء کے ضمن میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ شان اولیاء یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا کہ میں آسمانوں پہ بلند بالا مقام پر چل رہا ہوں، لیکن اوپر سے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ تیسرے فرشتے نے آگے فیصلہ کیا، نانا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو جہنم کی آگ میں نہ پھینکنا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ حفصہ سے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اس کی کیا تعبیر ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرے، اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے اوتاد، جتنے بھی راہ طریقت و سلوک و شریعت کے مسافر ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسافر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا جب تک وہ رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیاموں سے نہیں گزارتا۔ یہ نص قطعی ہے، جب تک سجدہ نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں روحانیت کا، قرب کا، ولایت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رات عبادت کرتے اور صبح اٹھ کے اپنے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں میں رات کی عبادت کا تذکرہ نہیں کرتے، او جی میں نے تو رات تہجد پڑھی، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، بلکہ فرمایا رات عبادت کرنے کے بعد صبح اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا رہے۔ اور پھر ان کی ایک اور کوالٹی بیان کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، جب مال دینا ہوتا ہے تو برابر برابر درمیانے راستے پہ دیتے، یہ دنیا داری ہے، جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہاں مناسب کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کی راہ میں تو صدیق اکبر جیسا انسان اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما بقیت علی اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق آپ سارا سامان لے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد، افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، شریعت کے راستے میں، طریقت کے راستے میں فی سبیل اللہ اپنا سارا مال بھی خرچ کر دینا فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی وہاں ہے جہاں دنیا داری ہے، فضول خرچی وہاں ہے جہاں افراد ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جس راہ میں ہوں گے وہاں سارا مال خرچ کر دینا بھی برکت ہی برکت ہے۔ اور یہ وہ مال ہے جو انسان دنیا میں خرچ کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انسان کو عطا فرمائے گا۔ پھر اولیاء اللہ کی ایک اور شان بیان کی، فرمایا اولیاء اللہ سچی گواہی دیتے۔ یہ ہمارے نیشنل سطح پہ ہمارا عالمیہ ہے کہ سچی گواہی ہمارے ہاں معدوم ہو چکی، ختم ہو چکی۔ کوئی گواہی دینا چاہتا ہی نہیں کہ میں اس مسئلے میں پھنس نہ جاؤں، مجھے سزا نہ ہو، میں مشکل میں نہ آ جاؤں۔ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے لوگ ہزاروں تیار ہو جاتے ہیں، اور سچی گواہی دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سچی گواہیاں دیتے ہیں، اور کہا اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا خون نہیں بہاتے اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، ان کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، ان کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، اور ان کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب دے دیتا ہے اس کے اندر سے جتنے عیوب ہوتے ہیں اس کو اللہ نکال دیتا ہے۔ اور اگر اس منصب پر فائز ہونے کے بعد کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا، وہ توبہ کرتا۔ اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ عرض کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولی اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ گناہ ہو جائے، گناہ بتقاضۂ بشریت ہے، اگر گناہ ہو جائے اس گناہ پر اصرار نہ کرے۔ کرامن کاتبین میں سے جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے گناہ لکھتا ہے، اس کے گناہ لکھنے سے پہلے توبہ کر لے، یہ اس کا اعلیٰ بندہ ہونے کی دلیل ہے کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں ہوا، اپنے گناہ پر اس نے اصرار نہیں کیا، گناہ پر جمع نہیں رہا، بلکہ اپنی غلطی کو مان کر فوری طور پر اس نے غلط راہ چھوڑ دی۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ معاشرے کے لوگوں کو بتا رہا ہے اگر تم لوگوں نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اگر تم لوگوں نے اولیاء اللہ کی راہ پہ چلنا ہے تو یاد رکھو اولیاء اللہ کی راہ دلدل اور گناہ سے نہیں ملتی۔ تم گناہ میں پھنس گئے ہو، آ جاؤ واپس۔ یا اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا سچی توبہ کر لو، اچھے اعمال شروع کر دو اور ان اعمال پر کاربند ہو جاؤ، تو فرمایا نہ صرف میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا بلکہ میں پچھلے تمہارے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ پھر اولیاء اللہ کبھی اپنا ذاتی فائدہ اسی کے اوپر نہیں رہتے بلکہ اپنے قریب اور جوار والوں کو بھی اپنی نعمتوں سے، اپنے فیض سے فیضیاب کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیوی کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کی صفت و ثنا، ان کی شانیں بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی ان کی جماعت میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث